السلام علیکم دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں۔ اسلامی قرآنی وظائف میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ رزق میں برکت کیسے لائے؟ پیسوں میں برکت کیسے لائے؟ پیسوں کی پریشانی تنگی سے دور کیسے ہو؟ پیسوں کی پریشانی تنگی دور کیسے کرے؟ ان سبھی سوالوں کے جواب کے لیے میں آپ کے سامنے آج ایک عمل لے کے آنے والا ہوں جس سے آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔ رزق میں برکت کے لیے ایک یہ چھوٹا سا عمل ہے جس کے کرنے سے آپ کے رزق کی پریشانی دور ہوگی۔ کوئی بھی عمل سے پہلے میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو اپنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ پورا توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہے۔ جو بھی ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اچھے اور برے کا سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ اس بات کا یقین ہم کو دل میں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی میجیکل یا خلجہ سمسم ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسے کرنے سے ایسا ہو جائے گا، اسے کرنے سے ویسا ہو جائے گا۔ ان وظائف کو پڑھنے سے آپ کے مسئلے مسائل یقیناً حل ہو سکتے ہیں، بشرط ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ اور ایک تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ سے دور رہنا چاہیے۔ جھوٹ، دھوکے بازی، ان ساری چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ چلیے انشاءاللہ آپ کو میں ایک وظائف بتاؤں گا جس کے عمل کرنے سے آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔ عمل کو چالو کرنے سے پہلے جو ہمارے حضرات سے اردو یا ہندی نہیں آتی ہے ان کے لیے میں ایک بار شارٹ سپین میں انگلش میں بول دیتا ہوں۔ This وظائف is for برکت in money, how to become wealthy and how to increase your sources of income. Before dealing into this, we would like to tell you to remember few points and follow these points. First and foremost important point is to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever good or bad happens is happen from Allah's end. This belief should be there. Second, we should be able to establish 5 times salah. We should able to offer 5 times prayer. This is very important and compulsory for any wazaif, I would say. And you should avoid telling lies and dealing into any fraud activities. And soon we would be looking into the wazaif which I would be telling you, my brothers and sisters, soon. تو آپ کو ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے، روز یہ عمل کو کرنا ہے جس سے آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔ اس عمل کو ہم سورہ کوثر کا عمل بھی کہتے ہیں۔ یہ عمل ہمیں سورہ کوثر پڑھ کر کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اس سورت کو ہمیں پڑھنا ہے اور اس وظائف میں کس طریقے سے پڑھنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور چونکہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو میں آپ کو ایک وظائف بتاؤں گا جو کہ اس مہینے سے سیدھے متعلق ہے۔ ہم ایک بار اس آیت کا مطلب دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ In the name of Allah, the merciful, the compassionate. We have surely bestowed upon you good abundance, so offer prayer and sacrifice to your Lord alone. Verify your enemy alone has been cut off from the roots. ہم نے تم کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کے معنی ابنڈنس۔ تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارے دشمن ہی بے اولاد ہے، مطلب دشمن کو ختم کر دیا گیا۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس عمل کو کب اور کیسے اور کتنی مرتبہ کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ کو سب سے پہلے درود ابراہیم 1 مرتبہ پڑھ کے چالو کرنا ہے۔ سورہ کوثر 141 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا سمیع اللہ کا نام ہے اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ایک بار میں آپ کو واپس بتا دوں، درود ابراہیم 1 بار پڑھے، سورہ کوثر 141 مرتبہ پڑھے، یا سمیع 100 مرتبہ پڑھے، پھر سے درود ابراہیم پڑھ لے۔ درود ابراہیم پڑھے، سورہ کوثر 141 مرتبہ پڑھے یا سمیع پڑھے، اور 100 مرتبہ یا سمیع پڑھے، اور پھر درود ابراہیم اور 1 مرتبہ پڑھ لے۔ اس عمل کو آپ کو روز کرنا ہے۔ یہ عمل اگر آپ 10 دن، 11 دن، 40 دن اس طریقے سے کریں تو بہتر ہے، اور اگر سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے ہر مرتبہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو بھی بہتر ہے۔ اس عمل کو آپ کو روز کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے مسئلے مسائل حل ہو گئے تو رک جانا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کے مسئلے مسائل دور ہونے پر آپ کو رک جانا ہے۔ آپ کو روز کی عادت بنا لینا ہے، اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں گا، اس عمل کو آپ کو نہار پیٹ کرنا ہے۔ صبح فجر کے پہلے یا فجر کے بعد اشراق کے وقت میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن نہار پیٹ کریں تو بہتر ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا سورہ کوثر کا عمل۔ اس عمل کو آپ اس سورہ کوثر کے اور ایک عمل ہے جو خاص رمضان مہینے سے متاثر رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو جب رمضان کا جو پہلا چاند ہے وہ دیکھنے پر 129 مرتبہ 129 ٹائمز آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 10ویں ایک عشرہ پورا ہونے پر جو 10ویں تراویح رہتی ہے اس رات کو آپ کو 129 مرتبہ پھر یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اور ایک عشرہ ہوگا جو دوسرا عشرہ رہے گا، 20ویں تراویح ہوں گی آپ کی، اس دن بھی یہ عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سے 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب کے دن بھی آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کو آپ کے رزق میں یقیناً انشاءاللہ تعالی برکت آئیں گی۔ اتنی مال و دولت سے آپ کو اللہ نوازے گا، غیب کی طور سے آپ کو
رزق ملے گا۔ اور یہ جو 21ویں 23ویں 25ویں 27 اور 29ویں شب ہے، اس میں آپ کو 129 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، لیکن 27 شب پہ لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، اس دن آپ کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، آگے پیچھے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اگر شروعات میں اگر آپ اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو بہتر ہے۔ تو اس عمل سے آپ کی انشاءاللہ رزق میں برکت، رزقی تنگی دور ہو جائے گی، رزق میں برکت آئیں گی اور رزقی تنگی دور ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اس عمل کو کریں، اور یہ عمل کو آپ اپنے بھائیوں تک پہنچائیں۔ اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، کم سے کم آپ ایک کسی کو تو بھی اس عمل کے بارے میں بتلا دیں، جیسے کہ آپ اپنے کوئی دوست احباب کو کال کر کے بتلا دیں، یا پھر والدین والدہ اگر ہو تو ان کو بتلا دے، یا پھر کوئی بھائی بہن ہو تو ان کو کال کر کے بتلا دے، یا اگر چاہے تو اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہمارے چینل کے اور بھی وظائف کے بارے میں چاہیے آپ کو اپڈیٹس، نوٹیفیکیشنز، تو ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وظائف کے ساتھ۔ السلام علیکم۔